الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق کہ کہتے علا ومن احب علیین، جو شخص آگاہ ہوگا. یہ جملہ متوجہ، مثلا آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں نہیں
تو گئے متوجہ ہوئی ہماری طرف. پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں الا ومن احب علی، جو شخص علی کو دوست رکھے، محبت کرے. یہ نہیں کہا گیا شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ دوست رکھنا شرط ہے، بلکہ دوست رکھنا شرط ہے. یہ جو آپ یہ کہتے ہیں گرتے ہوئے یا علی مدد، عزیزان گرامی یہ کون سی علامت ہے؟ یہ من احب علی کی ہے، یعنی ہم علی کو دوست رکھتے ہیں، وقت مصیبت کہتے ہیں یا علی مدد. اب اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا، پیغمبر کون ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا پیغمبر کچھ کلام نہیں کرتا مگر جو کرتا ہے وحی الہی کے زیر سایہ. کہتے ہیں استغفرت له الملائکہ، استغفرت له الملائکہ، اس کے لیے ملائکہ استغفار کرتے ہیں. ایک شخص نہیں ہے، ایک ملک نہیں ہے، جبرائیل بھی کرتے ہیں، میکائیل بھی کرتے ہیں، اسرائیل بھی کرتے ہیں، اسرافیل بھی کرتے ہیں. جو باران کے قطرات کو شمار کرتے ہیں وہ بھی استغفار
جو قائد ہو، جو پیشوا ہو، جو رہنما ہو، جو راہبر ہو، جو یخرجہم من الظلمات الی النور، انسان کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لائے، جو انسان کو گمراہیوں سے ہدایت کی طرف لائے، جو بھٹکے کو سیدھے راستے پہ لگا دے، جسے کہتے ہیں امام۔ اور رسول نے فرمایا یا علی، تمہاری ولایت کو آدم نے بھی قبول کیا، نوح نے بھی قبول کیا، ابراہیم نے قبول کیا، اسماعیل نے قبول کیا، یعقوب نے قبول کیا، یوسف نے قبول کیا، یعنی 1,24,000 انبیاء نے تمہاری ولایت کو قبول کیا، بس ان کو نبوت ملی، یعنی تمہارے صدقے میں نبوت ملی ہے۔ تو جب 1,23,900 نبی کو بغیر ولایت علی نبوت نہیں مل سکتی، تو اب کیسے مسلمان کہتے ہیں بغیر ولایت علی محبت آل محمد کے سلسلے میں کی گئی ہے، کسی چیز کی تاکید نہیں، لیکن امام نے فرمایا ہے، امام صادق علیہ السلام نے اور آگے امام نے ائمہ معصومین نے اس کے بعد بھی نہیں چھوڑا ہے۔ وقت انتزاع جب روح نکلتی ہے نزاع کے عالم میں، تب بھی اہل بیت آتے ہیں۔ جب انسان قبر میں اتارا جاتا ہے تو خود امام آتے ہیں اور تسلی و تشفی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کتب متمنی کی میری زیارت کی نا، تمہیں حالات میں گردش ایام میں اجازت نہیں دی دو، تم مشتاق تھے، میں تمہاری زیارت کرانے کے لیے تم کو اپنی زیارت کرانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کیسا ہے؟ ایسی محبت ہو کہ جس محبت کے آگے اور ہے بھی اس محبت کا سودا کوئی نہیں ہے۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ جناب ہارون مکی کا واقعہ مسلسل آپ سنتے آئے ہیں۔ جناب ہارون مکی کیا ہے؟ جناب ہارون مکی امام حشم کا دور ہے۔ ایک شخص آتا ہے مشہد سے، کہتا مولا میں خراسان سے آیا ہوں، آپ کی ولایت کا قلادہ اپنی گردن میں لٹکایا ہوں اور آپ کے امامت اور ولایت کا عہد و پیمان کر چکا ہوں، دل میں آپ کی محبت موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بیان کریے، اہل خراسان آپ کے ساتھ ہیں۔ امام بھی کہتے ہیں کہ امتحانی لے لوں، کبھی ایسا ہوا نہیں ادھر ابھی۔ اگر امام کسی کا امتحان لے تو سمجھ لیجیے صاحب کہ کچھ خدا نہ کرے امام امتحان لے، اور اگر امتحان امام لے تو پروردگار عالم یہ توفیق دے جو امام کہے وہ ہم کر ڈالیں۔ جیسا کہ ایک شخص کو پیغمبر اسلام دیکھ رہے نماز پڑھ رہا ہے، پیغمبر
مدینے کا واقعہ ہے، کہا ترون روشن ہے چلے جاؤ۔ دیکھیے خدا نے اسی لیے کہا گیا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بھائیوں، میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے آج سے کہہ رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا بعلی اماما وبالحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائمين المهدي صلى الله عليه وسلم۔ یہ کون لوگ ہیں؟ نتیجہ ائمۃ، یہ ہمارے امام، وسادۃ، اور ہمارے سید و سردار ہیں، وقادۃ، اور ہمارے قائد ہیں، بہم اتولا، ہم ان کی ولایت اپنے دل میں رچائے بسائے ہیں۔ اب اس دعا کے لیے کہیے یہ ولایت اسی طریقے سے دنیا میں بھی باقی رہے، دم نکلے تو اسی ولایت کا دم نکلے، اٹھائے جائے تو اسی ولایت کا زیر سایہ اٹھائے جائے، سوال ہو تو اسی ولایت کا سوال ہو، اور جب مولا کو دیکھے تو اتنی خدا ہمیں قوت دے جب مولا آئے تو کھڑے ہو کے تعظیم کو کر سکے۔ صلوات پڑھ لے محمد، بہم اتولا، ہم آپ کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، وہ اتبرو بہم، اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں، آپ کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں، یعنی یہاں تولا بھی ہے تبرہ بھی ہے، اور جب تک تولا کے ساتھ تبرہ نہ ہوگا تو تولا مزہ نہیں دے گا، تولا کے ساتھ تبرہ ہوگا تو تولا بھی مزہ دے گا، تبرہ بھی مزہ دے گا۔ صلوات پڑھ لے محمد، پیغمبر کے پاس جناب سلمان آ رہے ہیں بہت جلدی جلدی، پیغمبر نے کہا اے سلمان، کہا یا رسول اللہ، فرمائے ہو، کہا کہ ایک سوئی کو لے لو اور لے جاؤ سمندر میں اسے ڈبو، اور ڈبونے کے بعد اسے نکالو، نکالنے کے بعد دیکھو اس میں کتنا پانی ہے۔ جناب سلمان گئے، پانی میں ڈبویا، اور ڈبونے کے بعد جیسے نکالا تو وہ خشک ہو گیا۔ کہا اے سلمان، آیا کچھ پانی ہے یا نہیں؟ کہا مولا پانی تو نہیں ہے لیکن اس کی نمی ہے۔ کہا اے سلمان، اگر میرے علی کی محبت کسی کے دل میں اتنی بھی ہوگی تو وہ جہنم میں جا نہیں سکتا، اس کے لیے جنت خدا واجب کرا ہوا۔ اور اے سلمان، پھر کہا سلمان پھر ڈبو، اور ڈبونے کے بعد پھر نکالا۔ کہا اب کیا ہوا سلمان؟ کہا یاد رکھیے، کہا کہ جناب سلمان کہتے ہیں رسول اسلام بس وہی نبی باقی ہے۔ کہا یا سلمان ہو، اے سلمان، اگر کسی کے دل میں میرے علی کی دشمنی ہے تو وہ جنت میں اگر اس تری سوئی کی تری کے برابر بھی دشمنی علی سے رکھتا ہے تو وہ جنت میں جانے تو دور کی بات جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا۔
ابو ذر آتے ہیں، جناب ابو ذر کہتے ہیں، جناب ابو ذر نے آگے سلام کیا پیغمبر کو، پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ اے ابو ذر کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ کہا اے واللہ انا احب علی، خدا کی قسم میں علی کو دوست رکھتا ہوں۔ کہا اور کہا جو علی کو دوست رکھتا اس کو میں دوست رکھتا ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیے اپنی قیمت، آپ کی قیمت بہت ہے۔ جو جناب ابو ذر یہ کہہ رہے ہیں جو علی کو میں علی کو دوست رکھتا ہوں، جو علی کو دوست رکھتا ہے میں اسے دوست رکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی اس کے بعد کہتے ہیں جناب رسول اسلام یہ ابو ذر جو میرے علی کو دوست رکھے اور میرے علی کے دوستوں کو دوست رکھے، اللہ اسے جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل کرے گا۔ عزیزان گرامی مولا کائنات کون ہے؟ بس یہ پیغمبر ہم امام مانتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں اے ابو ذر علی کی مثال قرآن میں سورہ قل ہو اللہ کے معنی میں، علی کی مثال سورہ قل ہو اللہ کے معنی ہے۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں رسول اسلام ہاتھوں کو جوڑ کے میں کہہ رہا ہوں مجھے بتا دیے اس کا مفہوم کیا ہے۔ ابھی تک تو میں نے سنا تھا علی بائے بسم اللہ ہے، لیکن آپ نے یہ کیا تشبیہ دے دی ہے؟ کہا کہ دیکھو قرآن مجید میں سورہ توحید کی مثال یہ ہے جو ایک مرتبہ پڑھے گا، ایک سلسلے قرآن اس نے پڑھا، جو 2 مرتبہ پڑھا اس نے 3 سلسلے قرآن کو پڑھا، جو 3 مرتبہ پڑھے گا وہ ختم قرآن کرے گا۔ عزیزان گرامی آج پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں، یہیں سے اپنے جوانوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ اگر پیغمبر کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اگر علی کو کوئی زبان سے دوست رکھے گا تو گویا ایک سلسلے قرآن ادا پڑھ لیا، اب جس نے دل و زبان و دل سے خود رسول کو مان لیا گویا 2 حصہ قرآن کو ختم کر دیا۔ جس نے زبان سے اور دل سے اور اس کے بعد اپنے عمل سے علی کی محبت کا اظہار کیا گویا اس نے پورا قرآن ختم کر دیا۔ اے عزیزان گرامی جملہ بہت سخت ہے لیکن آپ علی کے چاہنے والے ہیں نا، علی آپ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے، علی ہم سے کچھ نہیں مانگ رہے، میری جان قربان مسلموں نے عالم پہ علی یہ کہہ رہے ہیں دیکھو تم نہ عبادت میں علی جیسی عبادت کر سکتے ہو، نہ سخاوت میں علی جیسی سخاوت کر سکتے ہو، نہ قبول و سجود میں علی جیسا قبول و سجود کر سکتے ہو۔ تو جناب پیغمبر پوچھتے ہیں مولا پھر کیا کریں؟ کا ایک نمبر دھیان رکھنا، دیکھو حرام کے قریب نہ جانا اور واجبات کو ترک نہ کرنا، یہی میری محبت اور مودت ہے۔ مودت مانی گئی ہم سے، تنہا محبت نہیں، محبت کے ساتھ مودت۔ مودت کسے کہتے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے، مودت یہ ہے ماننے کے ساتھ پیروی کرنا۔ اب پیروی کا کیا مطلب ہے؟ اگر علی یہ کہتے ہیں دیکھو حرام کے قریب نہ جانا تو ہمیں چاہیے وہ چیزیں جو حرام ہے اس کے قریب نہ جائیں، تب یہ ہوگا زبان سے بھی مان رہے ہیں، قلب سے بھی مان رہے ہیں اور عمل سے بھی مان رہے ہیں۔ پھر دیکھنے والا یہ کہتا ہے یہ چاہنے والا آپ کیا لوگ کہتے ہیں یہ ازادار ہے، یہ جھگڑالو نہیں ہے، بڑا سلوک پسند ہے۔ یہ امام حسین کا ایک تحفہ ہے شیعوں کے لیے۔ عزیزان گرامی ہر قوم یہ کہتی ہے کہ جو تعزیہ اٹھاتے ہیں امام صاحب کا یہ جھگڑالو نہیں ہوتے، بڑا سلوک پسند ہوتے ہیں، بہت انتظار کے ساتھ رہتے ہیں، بڑی نرم طبیعت ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں سربلندی دیا ہے کس نے؟ حسین اور حسین کی آزاداری نے۔ یہ دنیا میں آپ کو وقار بخشا۔ عزیزان گرامی آخرت میں نہیں کیا معلوم ملے گا۔ عزیزان گرامی لہذا ہمیں چاہیے کہ جو علی نے پیغام دیا ہے، آج شب 20 ماہ رمضان ہے نا، لہذا اس علی سے وعدہ کرتے ہوئے اے جوانوں، اے نوجوانوں، اے بزرگوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کم از کم علی جو مانگ رہے ہیں اس کو دے۔ لفظ بلفظ میں نہیں کہہ سکتا
साजिद ने कहा है आप जो बरदक का इंतजाम खुद करके आइएगा, मैदान महशर में हिफाजत मेरी है, जमानत मेरी है, मैं शफाअत तुम्हारी करूँगा, मुश्किलात में मुश्किल कुशाई मैं तुम्हारी करूँगा, पूरे सरात में मैं हूँगा। मेरी जद्दा अर्श के नीचे लेके अली असगर का कुर्ता और अब्बास का बाजू उठाएंगी, ये मेरे हुसैन का आजादार है। लेकिन ऐसा ना हो कि ज़हरा को हम चेहरा ना दे सकें। एक मैसेज है और एक पैगाम है जवानों, नहीं मालूम हम आइंदा हैं नहीं है, आपके लिए नहीं मैं कहता हूँ, अपने लिए नहीं मालूम है या नहीं है, मालूम नहीं हालात हमारे इजाजत दे जिंदगी के या ना जिंदगी के हालात इजाजत दे। कबल ये कि हम अपने सामान्य सफर के लिए खुद परेशान हो, हमने क्या किया, क्या बोया, क्या काटा, क्या पाए, ज़्यादा इसका अपना हिसाब किताब करें। नौजवानों ये जवानों ना इस बात में कहता भी चलो न कभी गाड़ी छिड़ाइए और न कभी नमाज में तक, ये दोनों चीज हराम, ये हराम। बहरहाल इसका बड़ा ख्याल है। दूसरी चीज ये कि हम बाबे ज़िदब के तो भूलते हैं, रासिमाने बाबे ज़िदब पर हम लानत करते हैं। आया हम हक़े ज़हरा और हक़े आले मोहम्मद अदा करते हैं, उनसे निकालिए, उनसे निकालना वाजिब है। जैसा दुश्मन आने आले मोहम्मद ने जनाब ज़हरा से बाबे ज़िदब को बस कर दिया है, उसी तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि उनका हक हम खा रहे हो, उनसे नहीं निकाल रहे हैं, इसका भी ख्याल। ये है हमारा एक छोटा से बयान। अब आइए आयत के चंद जुमले, उसके बाद रखते मसाइल। कुरान मजीद में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, मैंने नासिम यशनी नफ्सों के बाद मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। देखो लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने नफ्स को बेच के खुदा की मर्जी को खरीद लेते हैं, खुदा की मर्जी को खरीद लेते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जब जनाबे अबू तालिब और जनाबे खदीजा, जनाबे अबू तालिब कौन है? कफीले रसूल इस्लाम, जिसने रसूल इस्लाम की इबादत की है, सरपरस्ती की। और जनाबे खदीजा कौन है? शरीके हयात तो और है, ये शरीके मकसद है। पैगंबर की हर उदासी पे अपनी जान कुर्बान किया, और ये शरफ है जब तक जनाब खदीजा पैगंबर की जिंदगी में बाहयात रही है, पैगंबर ने कोई शादी नहीं किया है। अब उसके बाद ये जब शेब अबी तालिब से आप लोग आजाद होते हैं तो 26 रजब को जनाब अबू तालिब इस दुनिया से रहलत फरमाते हैं, और 10 रमज़ानुल मुबारक को जनाब खदीजा इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। अब पैगंबर कहते हैं, पैगंबर से खुदा कहता है अब आपका न कोई कफील है न कोई मददगार है, ये मेरे हबीब आप मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए कुफ़ार कुरैश का इरादा कि आपको कत्ल कर दें। जनाब मौलाए कायनात कौन है? जो अंबिया के जानशीन है, खातिमुल अंबिया के औसिया है, बिला फस्ल खलीफा है। जनाब इब्राहिम से एक नए रूप के एतबार से वो मुमासलत देता हूँ कि जब जनाब इब्राहिम ने उनको ज़ईफ़ी में बच्चा होता है जनाब इस्माइल की शक्ल में, तो जनाब इब्राहिम ने ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे को इस्माइल को ज़िब्ह कर रहा हूँ, और ये ख्वाब बयान किया तो जनाब इस्माइल ने कहा बाबा जान जो कुछ आपको हुक्म हुआ उसे अंजाम दीजिए। नबी है, बेटे को ज़ईफ़ी में पाए हुए है, वादिये गैरे ज़ीज़रई में छोड़ के आए हैं, अब खुदा कुर्बानी मांग रहा है, न बेटा इनकार कर रहा है, न बाप पीछे हट रहा है, चूंकि मारिफते परवरदिगारे आलम है, मसलहते खुदा यही है कि इसी में इस्माइल की जान की हिफाजत है। अज़ीज़ान गिरामी, अब
سے اشارہ ہے کہ پیغمبر کے بستر پہ سونے والا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، کفار مکہ کہہ رہے ہیں، اور پیغمبر رات کو نکلے ہیں اور پڑھتے ہوئے دعا نکل گئے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہاتھوں پہ مٹی کو لیا، دم کیا کفار کی طرف، کفار دیکھ نہیں پائے، پیغمبر چلے گئے حدیث میں کہا رسول کے بستر پہ جانشین رسول سے کفار اچک اچک کر دیکھ رہے تھے، کسی نے یہ نہیں کہا رسول نہیں سو رہا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا، علی کون ہے؟ علی بلا فصل، رسول کا جانشین ہوں بہو رسول، کلام کرے تو رسول جیسا، گفتگو کرے تو رسول جیسا، فیصلہ کرے تو رسول جیسا، قضاوت کرے تو رسول جیسا، منبر پہ آئے تو ہو بسو رسول نظر آئے، بستر پہ سوئے تو رسول جیسا نظر آئے۔ عزیزان گرامی، علی ہاتھ سے سو رہے ہیں، چادر کو اوڑھے، نہ خوف ہے، نہ حزن ہے، نہ ملال ہے۔ اب کفار کہہ رہے ہیں کہ چلو رات میں قتل کر دے۔ ابو لہب نے کہا ہمارے خاندان کا پورا امتیاز یہ ہے کہ رات میں ہمارے گھر میں کوئی جا نہیں سکتا، اگرچہ عبداللہ کا نام محمد، ہم ان سے دشمنی کرتے ہیں، صبح کا اجالا ہو جانے دو، جب صبح ہو جائے گی تو ہم چل کے قتل کر دیں۔ عزیزان گرامی، جیسے صبح سفیدی نمودار ہوئی، یہ کفار مکہ گھر میں جاتے ہیں، ایک مرتبہ تلوار چادر کو اٹھایا، کیا دل کا رسول تو نہیں ہے، وہ بہو رسول ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات ہے، اب یہاں سے یہ پتا چلا جو رسول جیسا بستر پہ نظر آئے وہی مسند رسالت پہ بھی رسول نظر آئے گا۔ یہ یادیں کار ہے یا رسول کے دشمن؟ پیغمبر نے کہا لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کے رسول کی سب ہے، اسے کہتے ہیں اور مولا کائنات کے لیے پیغمبر نے ہزاروں حدیثیں بیان کی۔ الا ومن احب علی جا یوم القیامہ وجہو کالقمر لیلۃ البدر، علی وہ ہے، علی کو جو شخص دوست رکھے، علی کو نہیں، علی کو دوست رکھے، خود علی کے لیے نہیں کہا جا رہا، یعنی جو علی کی محبت اپنے دل میں رکھے وہ قیامت کے دن اس کا چہرہ ایسا چمکے گا جیسے چودھویں کا چاند۔ علی کی محبت، جو علی کو دوست رکھے گا اللہ اس کے سر پہ تاج کرامت
بعد اس علی کی خدمت کیا مصیبت کی کڑی ہے کوئی سہرا کوئی جناب ام کلثوم سے پوچھے کوئی تاریخ قبر پیغمبر کو پکڑ کے پوچھے پیغمبر کون سی مصیبت ہے اب ایک مسائل میں نے سنا اس وقت پیغمبر جناب مولا کائنات کے سر پہ ضربت رکھتی ہے جناب زہرا تڑپ کے قبر سے باہر آتی ہے کہتے ہیں یا بتا درکنی اے بابا میرا علی مانا گیا اے بابا اٹھو ایک مردوا کہتی ہے اے بابا میرا حسین رو رہا ہے اے بابا میرا حسن رو رہا ہے اے بابا میری زینب تڑپ رہی ہے عزیزان گرامی آواز آئی ضربت لگی مولا کو تحکمت واللہ ارکان الہدا خدا کی قسم رکن الہی منہدم ہو گیا تو تلا علی المرتضی علی مرتضی قتل کر دیے گئے اور مولا کائنات کو جب سر سے ضربت لگتی ہے تو مولا کائنات کے دونوں شہزادے غیب الشرف کی آواز آئی پر کوفہ کے یتیم بستر پہ تڑپ گئے اے اماں یہ کیسی آواز ہے عزیزان گرامی عجب زینب ام کلثوم نے بھیا سے کہا اے بھیا بڑی دردناک آواز ہے امام حسن امام حسین فوراً دروازے سے گھر سے باہر نکلتے ہیں جناب حنیف نے ابھی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حسن دوڑتے ہوئے آئے اپنے بابا کے سر کو اپنے سانوں پہ رکھ دیا اے یتیموں کی پرورش کرنے والوں اے ناداروں کی سرپرستی کرنے والے میرے بابا ارے کس شفیع نے یہ ضربت لگائی ہے مولا کبھی مشکاتے ہیں کبھی آنکھوں کو کھولتے ہیں اسی اسنا میں بابے حسن کے آنسو امام کے رخسار پہ پڑے امام نے کہا میرے لال اے میرے لال حسن دیکھو پہلے نماز کو تمام کرو امام حسن نے نماز کو تمام کی اس کے بعد قریب میں مسجد میں مولا کو لپیٹ کے لے کے چلے عزیزان گرامی ساسا ابن سوحان کہتے جب ہم گھر کے پاس پہنچے ایک مرتبہ مولا نے اشارہ کیا امام حسن سے کہا اے میرے لال حسن قریب ہو امام حسن سے کہا کہ اے میرے لال حسن میرے صحابہ سے کہہ دو واپس چلے جائیں اس لیے کہ جب زینب دیکھیں گی برداشت نہ کر پائیں گی ام کلثوم دیکھیں گی برداشت نہ کر پائیں گی میرے لال کہیں ان سے چلے جائے عزیزان گرامی مولا نے کہا میرے بابا کی خواہش یہ ہے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ عزیزان گرامی اس کے بعد امام کو بیت الشرف میں لے گئے امام نے امام حسن سے کہا کہ میرے لال میرے جہاں میں نماز پڑھتا تھا وہاں مجھ کو لے کے چلو امام حسن اور امام حسین بابا کو اس جگہ پہ لے کے گئے اس کے بعد وقت سے لکھتا ہے امام حسن رونے لگے مولا نے تسلی کی تشفی کی اس کے بعد ایک مرتبہ پائے کی کھڑے کے ہو کر حسین نے پیروں کو پکڑ کے کہا بابا ارے ابھی تو 67 ہجری کا امتحان حسین کو دینا ہے
طرح خود بخود اٹھا رہے گا، مالکی سے تم لوگ اٹھانا اور سب کی تاریخی میں اٹھانا۔